کر آپ کے مکان پر آئی. وہاں کوئی دربان موجود نہ تھا. آپ سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا. آپ نے فرمایا کہ صبر تو پہلی چوٹ پر ہوتا ہے. اب تم باتیں کر چکی ہو, مجھے بھی برا بھلا اور ویسے بھی جو کچھ چیخ پکار کرنی تھی, تو اب وہ صبر کا وقت گیا. یعنی صبر جس پہ انسان کو اجر ملتا ہے, وہ مصیبت یا تکلیف کے یا صدمے کے پہلے موقع پر انسان ایسا طرز عمل اختیار کرے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہونے پائے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, میرے پاس مومن انسان کے لیے جب میں اس کی دنیاوی محبوب چیز کو چھین لوں اور وہ صبر کرے تو جنت کے سوا اور کوئی بدلہ نہیں. یعنی اگر کسی انسان کے پاس کوئی پیاری چیز جس سے وہ محبت رکھتا تھا, جس سے وہ بہت چاہت رکھتا تھا, جو اسے بہت عزیز تھی, کوئی بھی ہو سکتی ہے, مال و دولت ہو سکتا ہے, کوئی انسان ہو سکتا ہے, کوئی اور ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ جسے انسان اپنے لیے ناگزیر سمجھتا ہو, فرمایا کہ جب وہ اسے لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ اور بندہ اس پہ صبر کر جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے پاس جب وہ بندہ پہنچے گا تو اسے جنت کے سوا اور کوئی بدلہ نہیں ملے گا. یعنی اس کی جزا بعین ہی جنت ہے. اسی طرح حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے متعلق دریافت کیا. آپ نے ان کو بتایا کہ طاعون عذاب الہی تھا, جن لوگوں پر چاہتا تھا اسے مسلط کر دیتا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے سال انڈیا میں طاعون کی بیماری پھیلی تھی اور سورت کے علاقے سے اس کی ابتدا ہوئی تھی. اور آپ کو یہ بھی شاید معلوم ہو, اخباروں میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ وہ علاقہ تھا جہاں مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم ہوئے, ان کو نمازیں پڑھنے سے روکا گیا, ان کی مسجدوں کو برباد کیا گیا اور ان کے دین کی شدید قسم کی توہین کی گئی تھی. اور دنیا میں جبکہ اس وقت طاعون ایک طرح سے بالکل ختم ہو چکا ہے, وہ بیماری جو ہے یکا یک پھر وہ وبا پھوٹ پڑی. اس موقع پر ہندوؤں کو جب یہ احساس ہوا کہ یہ ایک عذاب کی شکل ہے جو ہم پہ آئی ہے, تو ایک اخبار میں نے پڑھا کہ انہوں نے مسلمانوں کو کرائے پر لا لا کے دریا اور لاؤڈ سپیکر اور جگہ بنا کر دی کہ وہ اپنے جمعے اور نماز جو ہے وہ جاری رکھیں, اور باقاعدہ ان سے معافی مانگی کیونکہ یہ ایک عذاب الہی کی شکل تھی جو ان پر آئی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عذاب کی ایک شکل تھی, جن لوگوں پہ اللہ تعالیٰ چاہتا اسے مسلط کر دیتا. اب اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمانداروں کے لیے رحمت بنا دیا ہے. یعنی گناہگاروں کے لیے عذاب ہے, لیکن بعض اوقات انسان سوچتا کہ فلان شخص تو بڑا نیک تھا, اس پہ کیوں مصیبت آ گئی, اور وہ دوسروں سے بعض اوقات چھپتا چھپاتا پھرتا ہے کہ لوگ میرے بارے میں بری رائے قائم کریں گے کہ اگر اتنا ہی اچھا تھا تو اس پہ مصیبت تو نہیں آنی چاہیے تھی یا اس پہ تکلیف نہیں آنی چاہیے تھی. تو فرمایا کہ یہ اسی بیماری کو جو گناہگاروں کے لیے عذاب ہے, ایمانداروں کے لیے رحمت. پس جو مومن انسان طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو جائے وہ صبر اور طلب ثواب کی نیت سے اپنے شہر ہی میں رہے, یعنی وہاں سے نہ نکلے تاکہ جراثیم جو ہے وہ دوسرے علاقوں میں نہ پھیلیں, اور اس بات پر یقین کر لے کہ اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ پہنچ کر رہے گا, تو اس کو شہید کے برابر ثواب ملے گا. یعنی اگر انسان ایسے موقع پر جبکہ اس کے پاس کوئی اور صورت نہ ہو, اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا وہ پابند رہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی کوئی کام نہ کرے, تو ایسی صورت میں آنے والی تکلیف بھی انسان کے لیے باعث رحمت ہوتی ہے. جہاں تک تکلیف اور مصیبت اور عذاب کسی چیز کے آنے کا تعلق ہے, تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں جتنے زیادہ نیک انسان گزرے ان پہ آزمائشیں بھی اتنی ہی بڑی گزریں. اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزما لیتا ہے, انہیں کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے. جو اللہ کی آزمائش پر صبر و رضا کا مظاہرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے, اور جو اس کی بھیجی ہوئی آزمائش پر بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے. تو صبر دراصل ایک ایسا امتحان ہوتا ہے, یہ مصیبت ایک ایسا امتحان ہوتی ہے جو انسان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے. آپ دیکھیں کہ آپ نے بہت سی جماعتیں پاس کی ہوں گی, پہلی جماعت سے لے کے جہاں جہاں تک آپ نے پڑھا, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر امتحان ایک مصیبت تھی. کوئی بھی طالب علم خواہ وہ پہلی جماعت کا امتحان کیوں نہ دے, کبھی خوشی سے امتحان نہیں دیتا. ہر شخص امتحان سے بھاگتا ہے اور اسے پریشان ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ بھی نہیں ہوتا کہ امتحان کے بغیر پھر انسان کوئی ڈگری حاصل کر سکے یا اگلے درجے میں منتقل ہو سکے.
تو انسان کو اگلا درجہ پانے کے لیے ایک تکلیف سے گزرنا ہی پڑتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ بچے کا حصول ماں کے لیے کتنی خوشی کی بات ہوتی ہے، لیکن اس خوشی سے حاصل کرنے سے پہلے ماں کتنے کرب اور تکلیف اور مصیبت اور پریشانی سے گزرتی ہے. وہی کر سکتا ہے کہ جو ان سب چیزوں کو گزار چکا ہو. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ سب تکلیفیں تو میں نہیں گزار سکتا، لیکن وہ خوشی چاہتا ہوں جو اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو ویسے بھی شاید دے دے، تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ قانون ہی ایسا کوئی نہیں بنایا کہ اس کے بغیر کچھ خوشی نصیب ہو سکے. آپ دیکھیں کہ بعض لوگ بچوں کے نہ ہونے کی صورت میں بچے اڈاپٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بچے بھی بڑے پیارے ہوتے ہیں، لیکن وہ بچہ جو تکلیف کے بعد اور مشکل مرحلے کے بعد انسان کو نصیب ہوتا ہے، اس کی قدر ہی کچھ اور ہوتی ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی دو پیاری چیزوں میں مبتلا کر دے، یعنی اس کی آنکھیں جاتی رہیں، بینائی جاتی رہے، نابینا ہو جائے انسان، اور اس پر وہ صبر کر لے، یعنی اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہ کرے، ناراض نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے عوض میں اس کو جنت عطا کروں گا. یہ بخاری کی روایت ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عطا بن ابی رباح بیان کرتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میں تجھے جنت کی حقدار عورت نہ دکھاؤں، یعنی میں دکھاؤں دنیا میں ایک عورت جس سے جنت میں جانا ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر ہمیں کوئی کہے تو ہم تو بہت ہی شوق سے دیکھیں کہ واقعی ہمیں بھی پتا چلے کہ اس کا کیا عمل ہے. تو انہوں نے کہا کہ ضرور دکھائیے. اس نے کہا کہ یہ سیاہ فام عورت، کالی کلوٹی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کہنے لگی کہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور میرے شرمگاہ سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا اس بے ہوشی میں. آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت عطا کرے. آپ نے فرمایا اگر تو صبر کر سکے تو اس کا ثواب جنت ہے، اور اگر تو چاہے تو میں اس کے لیے تیری صحت کی دعا کر سکتا ہوں. اس نے کہا میں صبر کرتی ہوں، لیکن میرے لیے دعا کریں کہ میری بے پردگی نہ ہو. آپ نے دعا فرمائی اور اس کے بعد اس کی بے پردگی تو نہ ہوئی، لیکن اس عورت نے ایک اتنی بڑی بیماری کو صرف اس لیے قبول کر لیا، اس لیے اللہ کا فیصلہ سمجھ کر اس پہ راضی ہو گئی کہ اس مشکل کے عوض میں اللہ کے ہاں جنت ملے گی. حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ گویا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں. آپ انبیاء کرام سے ایک پیغمبر کے بارے میں فرما رہے تھے کہ اس کو اس کی قوم نے اس قدر مارا کہ اس کو لہو لہان کر لیا. یعنی ایک نبی کو اس کی قوم نے اتنا مارا کہ لہو لہان کر دیا. وہ اپنے چہرے سے خون پوچھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یہ جانتے نہیں ہیں. یعنی یہ ہے صبر کا طریقہ کہ دوسرے لوگ جب حد سے زیادہ بھی ستائیں تو اس پر ان کو بھی معاف کر دے اور کہے کہ اللہ یہ لا علم ہے، انجان لوگ ہیں، تو ان کو بھی معاف کر دے. اور اس طرح انسان پہ جو مشکل وقت گزرتا ہے اس کے صلے میں اسے اللہ تعالیٰ اپنی رضا عطا کرتے ہیں اور ثواب کی امید. اگلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی ہے. حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو بھی تھکان، بیماری، غم، تکلیف، حتیٰ کہ کانٹا لگنے سے جو پریشانی ہوتی ہے اس کے بدلے میں اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں وہ ان کا ازالہ سارا دن ہوتا رہتا ہے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کے ساتھ، لہذا انسان کو ان پر پریشان نہیں ہونا چاہیے. ایک اور حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ بخار میں مبتلا تھے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو شدید بخار میں مبتلا ہیں. فرمایا ہاں مجھے تمہارے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے، یعنی جو تم میں سے ایک کو ہوتا ہے اتنا 2 لوگوں کو ہو تو وہ مجھے ایک کو ہوتا ہے. میں نے عرض کیا کیا اس لیے کہ آپ کو دگنا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں یہی بات ہے. بالکل اسی طرح جس مسلمان کو کانٹا چبھنے یا اس سے زیادہ کسی مصیبت کی زحمت اٹھانا پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور گناہ اس سے یوں صاف ہو جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے گر جاتے ہیں. یعنی اس طرح سب گناہ اس سے جھڑ جاتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ عموماً انسان دیکھتا اور کہتا ہے کہ میری زندگی میں تو کوئی خوشی ہی نہیں اور میں نے تو پریشانیوں کے علاوہ کچھ پایا ہی نہیں، اور دوسرے انسان کیسے ہنستے ہیں، بولتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، لیکن مجھے تو کوئی خوشی ہی نہیں ملی. تو ایسی صورت میں اسے یقین رکھنا چاہیے کہ ایک بات تو یہ کہ کوئی انسان ایسا نہیں جسے خوشی نہ ملی ہو.
ایسا کہنا بھی ایک ناشکری کی علامت ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اگر کہیں آزمائش دوسروں کی نسبت زیادہ آ گئی تو اس پر توقع بھی زیادہ رکھنی چاہیے کہ وہ اجر ملے گا جو دوسرے کو نہیں ملے گا. اور دنیا میں ملنے والی خوشیاں تو سب عارضی ہیں، اور صبر کر کے ہمیشہ کی پائیدار خوشی جو ہے وہ حاصل کرنا ہی دراصل انسان کی کامیابی کی علامت ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو مصیبت میں گرفتار رکھتے ہیں. یعنی ایک سے نکلتا ہے تو کسی اور میں پڑ جاتا ہے، اس سے فارغ ہوتا ہے تو کسی اور میں پڑ جاتا ہے. تو یہ دراصل اللہ تعالی کی نظر کرم ایک طرح سے ہوتی ہے کہ اسے آزما آزما کر سونا بناتا چلا جاتا ہے اور اپنے قریب سے قریب تر کرتا چلا جاتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان آزمائشیں مانگے. آزمائش کبھی مانگنی نہیں چاہیے، لیکن اگر آ جائے تو انسان کو اس پر صبر کر کے زیادہ سے زیادہ اجر کمانا چاہیے. حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی تکلیف کے آنے پر کوئی شخص موت کی آرزو نہ کرے، موت نہ مانگے. اگر اس سے کوئی چارہ نہ ہو تو یہ کلمات کہے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما اذا کانت الوفات خیرا لی، کہ اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک کہ زندگی میرے حق میں بہتر ہے، اور اس وقت مجھے موت دے دینا جبکہ فوت ہونا میرے حق میں بہتر ہو. لیکن پھر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی شخص موت کی تمنا کرے کہ اس سے تو بہتر ہے میں مر ہی جاؤں. نہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے. حضرت خباب بن ارت بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار کی ایذا رسانیوں کا شکوہ کیا. آپ کعبہ کے سائے میں ایک چادر کو تکیہ بنا کر لیٹے ہوئے تھے. ہم نے عرض کیا، آپ ہمارے لیے غلبے کی دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کفار پہ غلبہ عطا کرے؟ آپ نے فرمایا، تم سے پہلے بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا کہ ان میں سے ان کو پکڑ لیا جاتا، پھر گڑھا کھودا جاتا، اس میں ان کو گاڑ دیا جاتا جیسے کوئی درخت گڑا ہوتا ہے زمین میں، پھر اس کے سر پہ آرا چلایا جاتا، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، اور بعض کو لوہے کی کنگھیوں سے اس کے گوشت کو نوچا جاتا حتیٰ کہ ہڈیاں متاثر ہو جاتی، لیکن اس کے باوجود وہ دین سے روگردانی نہ کرتا. تو اب دیکھیں کہ پہلی امتوں کے اوپر کس قدر آزمائشیں گزری. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر جو بہت آزمائشیں گزر رہی تھی، آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں واقعی تم بڑے مظلوم ہو اور تم پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. آپ نے ان کو ایسی مثال سامنے لا کر دی جس میں بتایا گیا کہ ان سے بڑھ کر بھی آزمائشیں لوگوں پر گزری ہیں. پھر فرمایا، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اسلام کی تکمیل کرے گا اور امن کی یہ کیفیت ہوگی کہ ایک سفر کرنے والا صنعاء سے حضر موت تک سفر کرے گا، لیکن وہ صرف خدا سے ڈرتا ہوگا اور اس کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرے گا، اور اپنی بکریوں پر سوائے بھیڑیوں کے کسی چیز کا خوف نہ رکھے گا، لیکن تم جلد بازی سے کام لے رہے ہو. ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ جنگ حنین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمتوں کو تقسیم کرتے ہوئے کچھ لوگوں کے ساتھ ترجیحی سلوک اختیار فرمایا. چنانچہ اقرا بن حابس کو 100 اونٹ عطا فرمائے، عیانہ بن حصن کو بھی اتنے ہی دیے، اور عرب کے اشراف کے ساتھ ترجیحی سلوک کرتے ہوئے انہیں زیادہ دیا. ایک شخص بول اٹھا، اللہ کی قسم یہ تقسیم منصفانہ نہیں، اور نہ ہی اس میں اللہ کی رضا کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھری محفل میں اس قسم کا اعتراض کہ جو کسی بھی طور پر جائز نہ تھا. یعنی آپ خود سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ڈیسیژن لیتے، جو بھی فیصلہ کرتے اور جو بھی طرز عمل اختیار کرتے، اس کو اللہ تعالیٰ کی پوری تائید حاصل ہوتی تھی. جب یہ بات آپ کو بتائی گئی تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. پھر فرمایا کہ جب اللہ اور اس کا رسول عدل و انصاف نہ کریں گے تو پھر کون انصاف کرے گا. یعنی یہ دراصل ایک طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت کی گئی تھی کہ جب آپ نے ایک موقع پر تقسیم کرتے ہوئے کچھ لوگوں کو زیادہ دیا اور کچھ کو کم دیا، تو جنہیں کم دیا گیا ان میں سے کسی نے کہا کہ یہ تقسیم انصاف کی نہیں اور اس میں اللہ کی رضا کو ملحوظ نہیں رکھا گیا. یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دی. جب آپ نے یہ بات سنی تو شدید قسم کا غصہ آیا اور آپ کا رنگ سرخ ہو گیا، اور فرمایا کہ جب اللہ اور اس کا رسول انصاف نہ کریں گے تو اور کون کرے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ اس غصے کے باوجود آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس شخص کو لے آؤ یہاں اور میں اس کی گردن اڑا دوں، یا اس کو برا بھلا نہیں کہا. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، ان کو اس سے کہیں زیادہ اذیتیں پہنچائی گئیں لیکن انہوں نے صبر کیا
اور آپ کی ایسی تکلیف دہ کیفیت دیکھ کر میں نے دل میں کہا کہ اس کے بعد آپ کی خدمت میں اس قسم کی بات نہیں پہنچاؤں گا. یعنی لوگ جو باتیں بناتے ہیں وہ آپ کو نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ آپ کو میری اس بات پہنچانے کی وجہ سے بہت تکلیف ہوئی. اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دکھ کو بھلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دکھ یاد کر لیا کہ ان کی قوم اس سے بھی زیادہ ستانے والی تھی، اور مجھے تو صرف اتنا ہی کہا گیا. ان کے ساتھ تو قرآن پاک میں وہ گائے کا واقعہ آپ دیکھ لیں کہ ایک شخص اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے اور لوگ کس طرح اس کا مذاق بناتے ہیں، پھر وہ واپس پلٹتا ہے، پھر وہ آتا ہے، پھر اسی طرح اور بہت سے مواقع پر بنی اسرائیل آپ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے تو پیچھے سے بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنا لیا. اسی طرح اور بے شمار کام ایسے کہ جب وہ سمندر پار کر کے جا رہے تھے، کہیں راستے میں لوگوں کو دیکھا کہ وہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں تو کہنے لگے کہ ہمیں بھی اسی طرح کے الہ بنا دو جس طرح ان لوگوں کے ہیں. تو جگہ جگہ وہ ستانے والی نالائق قوم تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے ہی زیادہ صبر کرنے والے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر اس بات کو یاد کر لیا. اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو دنیا میں ہی اس کو جلدی سزا دے دیتا ہے، اور جب کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو باوجود اس کے گناہوں کے سزا دینے سے بند رہتا ہے، یعنی دنیا میں سزا نہیں دیتا. تو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ایک بندہ جو غلط کام بھی کرتا ہو اور پھر دنیا میں اس پر کوئی آزمائش بھی نہ آئے تو ہم کہتے ہیں کتنا خوش قسمت کہ سب کچھ جو کرنا چاہتا ہے کر گزرتا اور پھر بھی دنیا میں خوشحال ہے. لیکن یہ دراصل ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اس کو پوری تکلیف دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثواب کی زیادتی تکلیفوں کی زیادتی پر موقوف ہے. بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو محبوب سمجھتا ہے تو اس کو آزمائشوں میں گرفتار کرتا ہے، بس جو شخص آزمائشوں کے باوجود خوش رہا اس کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور جو شخص ناخوش ہوا اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش ہو گیا. اور اسی طرح وہ حدیث بھی آپ کو یاد رہے کہ قیامت کے دن جب صبر کرنے والوں کو ان کا بہترین اجر دیا جائے گا تو جو لوگ دنیا میں جنہوں نے صبر نہیں کیا ہوگا یا دنیا میں جن پر کوئی مصیبت نہیں آئی ہوگی وہ تمنا کریں گے کہ اے کاش ہماری جلد کینچیوں سے کاٹ ڈالی جاتی اور ہمیں دنیا میں طرح طرح سے آزمایا جاتا تاکہ آج ہم بھی وہ اجر پاتے کہ جو دوسرے لوگوں کو مل رہا ہے. تو یہ چند باتیں تھی، تو امید ہے کہ یہ بات کافی حد تک واضح ہو چکی ہوگی. صبر کا باب جو ہے وہ کافی طویل ہے، تو میں تھوڑا سا وقفہ آپ کو دینا چاہتی ہوں سوالوں کے لیے اسی موضوع سے متعلق. لیکن سوال تو جی کے متعلق ہے جو کہ ابھی تک ہر شخص جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مرنے کے وقت اگر ہم قرآن خوانی کر ہی لیتے ہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے کہ بجائے آ کے وہ باتیں کریں کچھ کریں. تو قرآن کی اپنی فضیلت ہے کہ اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اور 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں. تو حرج یعنی اس کو اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو تعزیت کا طریقہ ہے وہ بھی بہت غلط ہے. ہم جب کسی کی تعزیت کے لیے جاتے ہیں تو سارا دن وہیں بیٹھے رہتے ہیں، پھر ہمارا وقت نہیں گزرتا، پھر وقت گزارنے کے لیے ہم نے اور بہت سے کام شروع کر رکھے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف ان لوگوں کو قریب رہ جانا چاہیے جو بہت ہی عزیز قریب رشتہ دار ہیں اور جن کا وہاں پر کوئی کام ہو. باقی لوگوں کا کام صرف اتنا ہونا چاہیے کہ آئیں تعزیت کریں اور فوراً اپنے گھروں کو لوٹ جائیں. ان کے اوپر ہجوم نہ کریں، ان کے لیے آزمائش کا سبب نہ بنے، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کو بٹھانے کا انتظام، پھر ان کو کھلانے پلانے کا انتظام، پھر ان کو سلانے کا انتظام، اور پھر ان کی بے پناہ دوسری ضروریات کا انتظام. یہ ایک گھر میں جہاں فوتگی ہوئی ہو، جہاں انہیں اپنی جان کا ہوش نہ ہو، جہاں ایک پہلے سے مصیبت آئی ہو، اس کے اوپر مہمان بن کر دوسروں کو اور اذیت دینا جو ہے یہ کچھ درست نہیں. ہاں جو قریب ترین لوگ ہیں، اپنے بہن بھائی ہیں، والدین ہیں، اولاد ہے، قریبی رشتہ دار ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جس طریقے سے ہمارے ہاں معاملہ کیا جاتا ہے وہ بات درست نہیں ہے. تو کیا طریقہ ہے کہ جب جائیں 5-10 منٹ بیٹھیں یا آدھا گھنٹہ، تو تعزیت کا کیا مطلب ہے اور یہ فاتحہ خوانی کیا چیز ہے، تو کس طرح سے صحیح طریقہ ہے؟ دیکھیں کہ سورۃ الفاتحہ کا آپ سب کو ترجمہ آتا ہوگا، اس لیے کہ نماز میں شامل ہے، تو اس کا ترجمہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر نہیں تو میں آپ کو سنا دیتی ہوں. آپ تصور میں لائیں کہ ایک شخص مرا ہوا ہے، آپ اس کے لیے یہ سورت پڑھ رہے ہیں، اس کو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ سب تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بہت مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا.
روز و جزا کا مالک ہے. اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں, تجھ سے ہی ہم مدد چاہتے ہیں, تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا, نہ ان لوگوں کا جن پہ تیرا غضب ہوا, اور نہ جو گمراہ ہوئے. اب یہ تو ایک زندہ انسان کی اپنی ذات کے لیے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. مرنے والے کو اب سیدھا راستہ نہیں, بخشش چاہیے. اس موقع پر جو دعا کرنی چاہیے وہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے, لیکن مشکل یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا اس لیے ہم یہ دعائیں یاد نہیں کر پاتے. وہ مسنون دعا جو ہے, وہ یہ جو پیارے رسول کی پیاری دعائیں ہیں اس میں بھی آپ کو مل جائے گی, اور اگر اس میں نہ ہو تو مشکات شریف میں وہ دعا موجود ہے. اور اگر آپ کو دعا بھی یاد نہ ہو تو آپ کم از کم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کا ترجمہ اگر آپ کو آتا ہو تو آپ وہی پڑھ لیں. دعا یہ ہے مشکات شریف کی کہ اللہم اغفر لہ, اے اللہ اس کی بخشش فرما, ورحم ہو اس پہ رحم کر یعنی مرنے والے پہ, وعافی اور اسے عافیت دے یعنی ہر مصیبت سے بچائے رکھ, واعف عنہ اور اس سے درگزر فرما, واکرم نزلہ اور سخاوت کے ساتھ اس کی مہمانی فرما, ووسع مدخلہ اور اس کے داخلے کی جگہ کو کھلا کر دے, واغسلہ بالماء والثلج والبرد اور اس کو دھو ڈال پانی سے اور برف سے اور اولوں سے. یہ ایک انداز ہے کہنے کا, نہیں اچھی طرح صاف کر دے اسے تمام گناہوں سے. وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا اور پاک کر دے اسے خطاؤں سے. كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ جس طرح تو سفید کپڑے کو میل سے پاک کرتا ہے, اور اس کو بدلے میں دے گھر اس کے گھر سے بہتر, اور گھر کے لوگ اس کے گھر والوں سے بہتر, اور جوڑ اس کے جوڑے سے بہتر, اور داخل کر اسے جنت میں, اور اپنی پناہ میں رکھ اسے قبر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے. یہ وہ جامع دعا ہے جو مرنے والے کے لیے کی جانی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو جنازے کی دعا ہے وہ بھی کی جانی چاہیے. آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک صحابی کی وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 تکبیریں کہیں, یعنی اتنی دعائیں مانگی ان کی. تو اس پر صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھول گئے؟ عموماً تو یہ تھا نا 3 دفعہ ہوتا ہے اللہ اکبر اور پھر اللہ اکبر. یہاں تو ہم جنازہ عموماً نہیں دیکھتے. حرم میں آپ نے دیکھا ہوگا جب نماز کے بعد عموماً جنازہ پڑھایا جاتا ہے 2-3 تکبیریں ہوتی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ان کا مقام اس سے کہیں بلند تھا کہ ان کے لیے اور بھی تکبیریں کہی جاتی. تو گویا جنازے میں بھی لمبی دعا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا کہ قبر میں دفنانے کے بعد بھی لمبی دعا کیا کرتے تھے. تو گھر کی عورتیں جب میت کو لے جایا جائے تو پیچھے بیٹھ کے کثرت سے دعا کریں, کیونکہ اس وقت مردہ جو ہے وہ دعا کا زیادہ مستحق ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک صحابی تھے, ان کو سانپ نے ڈس لیا اور نوجوان تھے. تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں زندہ کر دے. آپ نے فرمایا زندہ تو اب نہیں ہو سکتے, اب ان کے لیے دعا کرو. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والا قبر میں ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہوتا ہے. جیسے ڈوب رہا ہوتا ہے نا بندہ, فریادیں کرتا ہے, چیختا پکارتا ہے بچاؤ مجھے, نکالو اس گڑھے سے باہر. تو آپ نے فرمایا کہ جب زندہ لوگ جو پیچھے ہوتے ہیں اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ دعا جب پہنچتی ہے اس کو تو اسے ہر اس چیز سے زیادہ پیاری ہوتی ہے جو وہ دنیا میں چھوڑ کے آیا ہوتا ہے, ہر چیز سے زیادہ عزیز ہوتی. لہذا مردے کے حق میں زیادہ سے زیادہ دعا, صدقہ خیرات اور ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ جس سے اس کو فائدہ ہو سکے. ان کاموں کا کوئی فائدہ نہیں کہ جو ہم رو پیٹ کے اور اپنی ہی باتیں کر کے اور اس کی تعریفیں کر کے صرف وقت پاس کر دیں, تو اس سے زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. اگرچہ تعریف کا یہ فائدہ ہوتا ہے اور وہ بھی جھوٹی نہیں کرنی چاہیے, حد میں رہتے ہوئے, کہ جس طرح کے مردے کے بارے میں ریمارکس دیے جائیں فرشتے اس پر اسی طرح آمین کہتے ہیں اور اس کو اس کی جزا ملتی ہے. ہمیں کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ اگر تو ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں, جیسے ہمارا دنیا کا کام ہے, کپڑے پہننے ہیں, میں یہ جامنی رنگ کے پہنوں یا نیلے پہنوں یا کالے پہنوں, اس کے لیے مجھے کوئی پابند نہیں کیا گیا, کھلی اجازت ہے, مباح ہے, جو چاہے رنگ اٹھا کے پہن لو, جو تم کسی کو جو پسند ہو, روکا نہیں گیا. میں کچھ کھانا چاہتی ہوں, چند چیزیں روکی گئیں کہ یہ نہ کھاؤ, باقی میٹھا کھاؤ, نمکین کھاؤ, مرچیں کھاؤ, نہ کھاؤ, کوئی فرق نہیں پڑتا, جو کوئی مرضی کھائے. میں دوپہر 12 بجے کھانا چاہتی ہوں یا 1 بجے یا 4 بجے یا 8 بجے, اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اب میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں, تو اب مجھے دیکھنا پڑے گا کس وقت نماز پڑھوں. اب مجھے کپڑے کیسے پہننے چاہیے, اس وقت مجھے دیکھنا پڑے گا کہ میں نے سر ڈھانکا ہوا ہے کہ نہیں, میرا جسم ڈھکا ہوا ہے کہ نہیں, جگہ پاک ہے کہ نہیں, میرا منہ قبلے کی طرف ہے کہ نہیں. ان چیزوں کی مجھے پابندی کرنی پڑے گی.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ اسی طرح جب ہم کسی مردے کو غسل دیتے ہیں تو ہمیں اپنی مرضی سے نہیں نہلانا ہوگا، بلکہ یہ دیکھنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے بارے میں کیا فرمایا۔ جب ہم اس کو کفن دینے لگیں گے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کفن کا طریقہ کیا ہے اسلام میں۔ جب ہم اسے دفنانے لگتے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ قبر کا سرانہ کدھر ہو اور پائنتی کدھر ہو، اور مردے کو اس میں کس طرف رکھا جائے گا، اس کا منہ کدھر ہوگا، اس کی پاؤں کدھر ہوں گے، اس کا رخ کس طرف ہوگا چہرے کا، دفناتے ہوئے کیا دعا پڑھنی ہے، اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا پڑھی۔ قبر کس طرح بنانی ہے، کچی بنانی ہے کہ پکی بنانی ہے، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں بتائی گئی کہ اس طریقے سے قبر بنائی جائے گی۔ پھر اسی طرح اس کے بعد کیا دعائیں پڑھنی ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، وہ بھی سنت کی کتابوں میں ملتی ہیں، اس کو بھی ہم اسی طرح کریں گے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ مردے کو دفنانے کے بعد جب ہم گھر آتے ہیں تو اب ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں چیزیں بتا دی۔ ان چیزوں میں، ان طریقوں میں آپ پورا قرآن پاک کھول کے پڑھ لیں، مسنون احادیث کی جو کتابیں ہیں اوتھینٹک، ان کو آپ پڑھ لیں، کہیں کوئی ایسی چیز ہمیں نہیں ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی 2 ازواج مطہرات، ایک حضرت خدیجہ اور ایک حضرت زینب، جن کا وفات آپ کی زندگی میں ہی ہوئی تھی اور کچھ سال، 1.25 سال شادی کے بعد ہو گئی تھی، وہ فوت ہوئی۔ آپ کے بیٹے جتنے بھی تھے نرینہ اولاد، سب آپ کی زندگی میں فوت ہوئے۔ صرف ایک جنگ احد کے دن 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ بے شمار مسلمان آپ کی زندگی میں، آپ کی ساری بیٹیاں سوائے حضرت فاطمہ کے آپ کی زندگی میں فوت ہوئی۔ ان سب موقعوں پر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ان کے لیے، ان کے پیچھے کیا پڑھا، ان کے پیچھے کیا صدقہ خیرات کیا، ان کے پیچھے کس طرح کی محفلیں جمائیں، جمعرات کو جمع ہوئے کہ نہیں ہوئے، اس دن کچھ پھل وغیرہ تقسیم ہوئے کہ نہیں ہوئے، پھر 40 دن کے بعد جمع ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ جب ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو ان چیزوں کا کوئی بھی سلسلہ یا کوئی بھی مثال ہمیں سنت میں کوئی نہیں ملتی، نہ جمعرات کی ملتی ہے، نہ 40 دن کی ملتی ہے، نہ سال کی، نہ 2 سال کی۔ ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں وہ یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کی کتاب بند ہو جاتی۔ کچھ چیزیں ہیں جو پیچھے سے اس کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ نمبر 1، نیک اولاد جو مرنے والے کے لیے دعا کرے، جتنی دعا کرے وہ دعا اس کو پہنچے گی۔ جیسے پہلے بھی میں نے بتایا کہ وہ مرنے والے کو دعا جب پہنچتی ہے اسے ہر اس چیز سے زیادہ پیاری ہوتی ہے جو پیچھے وہ چھوڑ کے جاتا ہے۔ اسے کسی چیز سے خوشی نہیں ہوتی، کوئی کیا کر رہا ہے اس کی بلا سے، اب اسے یہ چاہیے کہ اس کی اپنی جان کیسے چھوٹے۔ اب جیسے آپ دیکھیں نا کہ ایک بیمار ہوتا ہے تو بیمار شخص کو دوائی چاہیے یا کھانے چاہیے؟ ایک شخص ہے جسے آئس کریم انتہائی پسند ہو سکتی، لیکن جب اس کے سر میں شدید درد ہے، اس کا خون بہا جا رہا ہے، تو اسے آئس کریم تو کوئی نہیں چاہیے ہوگی، اس کو تو چاہیے وہ دوا جس سے وہ ٹھیک ہو جائے۔ اسی طرح مرنے والے کو اب ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں کہ پیچھے کون رہ گیا اور کس حال میں رہ گیا، اس کو اب اپنی جان کی پڑی ہے کہ اب کوئی ایسی دوا پہنچے کہ جس سے میرا یہ حال درست ہو جائے۔ دوسری کیا چیز پہنچتی ہے؟ علم ينتفع به، وہ علم جو لوگوں کو سکھا گیا، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو وہ اس کے صدقہ جاریہ اس کے لیے ہوگا۔ یا یہ کہ مرنے والے کے پیچھے ایسے کام کیے جائیں کہ جس سے اس کے نام پر علمی ادارے قائم کیے جائیں، یا اس کے نام پہ آپ کوئی کتاب چھپوائیں، یا کوئی کسی غریب بچے کو پڑھائیں، غریب چھوڑ اپنے کسی رشتہ دار کو پڑھائیں، کوئی بھی کام اس کی نیت سے آپ کریں علم کی ایکٹیویٹی کا، وہ اس کو ثواب پہنچتا ہے۔ تیسرا یہ صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ سے مراد یہ کہ کسی ایسے نیک کام میں پیسے خرچ کرنا، میت خود کر جائے یا میت کے پیچھے والے کریں، کہ جس سے لوگوں کو عام فیض پہنچے۔ مثلاً کسی گاؤں میں سڑک نہیں، سڑک بنوا دی جائے، کہیں پانی کا انتظام نہیں، پانی کھدوا دیا جائے، کنواں بنوا دیا جائے، ٹیپ لگوا دی جائے، کسی کی موٹر لگوا دی جائے۔ اسی طرح اگر کہیں پر کوئی بیمار ہے تو اس کے علاج کا انتظام کیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کیسی کیسی بیماریاں اس دور میں آ چکی ہیں۔ ایک خدا نخواستہ کسی کو کینسر ہو جائے تو اچھا بھلا گھرانہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو کے رہ جاتا ہے۔ ایک ایک انجیکشن جو لگتا ہے اس کی قیمت آپ کو معلوم ہوگی کہ ہزاروں میں جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کتنی تکلیف اور کرب سے گزرتے ہیں وہ مریض جو ہسپتالوں میں پڑے، مگر ہمیں ہوش ہی نہیں، ہم تو اپنی خوشیوں سے نہیں فارغ کہ ہم کبھی جا کے خبر لیں کہ ان کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو شخص کسی کی تکلیف دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف دور کرتا ہے۔ تو ایسے نیکی کے وہ کام کہ جس میں کسی انسان کی بھلائی ہو،
ان کی تو مثالیں ہمیں سنت میں بھی ملتی ہیں اور اس کی تاکید بھی ہمیں ملتی ہے. رہے یہ کام تو یہ عموماً ہمارے ہاں دوسرے کلچر کے اثر سے آئی ہیں یہ چیزیں، اور ان کو اگر سنت کی معیار پہ لا کے دیکھا جائے تو کہیں اس کا کوئی جواز نہیں ملتا کہ ہم سب رشتہ دار اکٹھے ہو جائیں اور ہم مزے مزے کے پھل بیٹھ کے کھائیں اور یہ کہیں کہ اس کا میت کو بڑا ثواب پہنچ رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی کوئی تعلیم ہمیں نہیں دی. میت کو ثواب اسی صورت میں پہنچے گا جب آپ کسی غریب کے منہ میں وہ چیز ڈالیں گے یا کسی ضرورت مند کو وہ چیز پہنچائیں گے یا لوگوں سے جہالت اور بے دینی اور گمراہی اور فساد کو دور کرنے کے لیے کوئی پیسہ خرچ کریں گے تو وہ انشاءاللہ میت کو پہنچے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.